أصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الروم کی آیات ہیں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانیاں بیان فرمائیں کہ جن کو دیکھ کے اللہ کی الوہیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت کاملہ اور علم کامل پر آدمی صحیح عقیدہ رکھے. سب سے پہلی نشانی کیا تھی کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ، کہ اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا، اسی پہ غور کرو. دوسری نشانی اللہ نے یہ بیان فرمائی تھی کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی. اور کمال قدرت دیکھیں کہ پانی ایک ہے، لیکن اس سے جب چاہتے ہیں لڑکا پیدا کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں لڑکی پیدا فرما دیتے ہیں. یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. اللہ تبارک و تعالی نے ان نشانیوں کے بعد پھر ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ نے فرمایا آسمانوں اور زمین کی تخلیق پہ غور کرو کہ اتنی بڑی زمینوں کو پیدا کرنا، اتنے بڑے آسمانوں کی بلندی پہ غور کرو، آسمانوں کی وسعت پہ غور کرو، آسمانوں کی شفافیت پہ غور کرو. تو جو ان کے پیدا کرنے والا ہے وہی عبادت کے مستحق ہے. وَإِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اللہ نے فرمایا اس نشانی پہ غور کرو کہ تمہاری زبانیں مختلف ہیں. اللہ نے کتنی زبانیں پیدا فرما دی، کتنی لغات پیدا فرما دی. اور ایک مادے سے پیدا ہونے والوں کا رنگ الگ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیں کہیں گورے بنائے، کہیں کالے بنائے. زبانوں پہ غور کریں، کہیں عرب زبان ہے، کہیں سریانی ہے، کہیں عبرانی ہے، کہیں بربر ہے، کہیں پشتون ہے، کہیں پختون ہے، کہیں اردو ہے، کہیں فارسی ہے. دیکھیں یہ سارے رنگ پیدا کرنے والی کون سی ذات ہے. ان فی ذالک لآیات للعالمین. اللہ نے فرمایا ان چیزوں میں نشانیاں ہیں لیکن ان کے لیے جو جاننے والے ہیں. پھر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارے لیے اللہ نے نیند پیدا کی کہ جب تھک جاؤ تو سو جاؤ، دن میں بھی اور رات میں بھی. اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے راحت کے لیے رات پیدا کی اور کمانے کے لیے دن پیدا کیا. اس میں بھی اللہ کے کمال قدرت کہ اگر سارا دن ہوتا تب بھی مشکل، ساری رات ہوتی تب بھی مشکل. کبھی رات ہوتی ہے کبھی دن ہوتا،
کبھی آرام ہوتا ہے کبھی کام ہوتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا تھا وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتے ہیں، جس میں تمہارے لیے خوف بھی ہوتا ہے امید بھی ہوتی ہے. خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ بجلی گر کے جلا نہ ڈالے، امید ہوتی ہے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آئے گی اور پانی برسے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اللہ آسمانوں سے پانی اتارتے ہیں اور اس سے مردہ ہونے کے بعد زمین کو زندہ کرتے ہیں. تو جو خدا زمین مردہ کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، مردہ زمین سے کھیتیاں سبزے اگانے پہ قادر ہے، وہ تمہیں دوبارہ بنانے پہ بھی قادر ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اسی کے حکم پہ آسمان کھڑے، اسی کے حکم پہ زمینیں کھڑی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کبھی آسمان گر جائے، یہ نہیں ہوتا کہ زمین خود بخود پھٹ جائے، سب اللہ کا حکم. اور اللہ فرماتی ہیں کہ جب میں اتنی بڑی نعمتوں کو، اتنی بڑے قرے کو روک سکتا ہوں تو تمہیں بھی زمین سے دوبارہ نکال سکتا ہوں. ثم اذا دعاكم دعوة من الارض، پھر جب تم کو بلائیں گے تو اذا انتم تخرجون، پھر تم بھی زمین سے نکل کے اللہ کی دربار میں آؤ. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں سب اس کا اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے. کوئی بھی چیز ہے سب اللہ کے تابع ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ نے فرمایا وہی ذات ہے جس نے اس مخلوق کو پہلے پیدا کیا، وہی ذات اس کو دوبارہ پیدا کرے گی. تو دوبارہ پیدا کرنا تو آسان ہوتا ہے نا، تو تم کیسے منکر ہو کہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگا؟ اس لیے فرمایا ورنہ اللہ پہ تو ہر شے ایسا. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی شان ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. یاد رکھیں اللہ کی مثال کوئی نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثل ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی کوئی مثل نہیں. لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مماثل لہ ولا مثیل لہ لا شبیہ لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ. یاد رکھیں مثال الگ لفظ ہے، مثل الگ لفظ ہے. مثل مانا کوئی ذرا سی متشابہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن مانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں خود مثال دیں. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، اس لیے فرماتے ہیں اس کی شان آسمانوں میں اور زمینوں میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اسی کی ذات ہے قدرت والی، غلبے والی، قوت والی، طاقت والی، اور اسی کی ذات ہے حکمت والی کہ جو چیز پیدا کی ہے حکمت سے خالی نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نشانیوں کے بعد اپنے بندوں کو تنبیہ فرمائی شرک کے رب. فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فأنتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم. اللہ پاک نے مثال دی ہے تمہارے نفسوں سے کہ جو تمہارے مملوک ہیں، تمہارے خادم ہیں، تمہارے عبید ہیں، تمہارے نوکر ہیں، کیا تم ان کو اپنے ساتھ ہر چیز میں شریک کرتے ہو؟ اور ان کے لیے بھی اسی طرح تم خوف کرتے ہو جیسے اپنی ذات کے لیے خوف کرتے ہو، یعنی جیسے اپنے لیے انتظام کرتے ہو ان کے لیے ویسے کرتے ہو. ان کو بھی کبھی تم نے اپنی جائیداد میں، اپنے کھانے میں، اپنے مال میں، اپنے کپڑے میں، لباس میں شریک کیا ہے؟
اللہ فرماتے ہیں تم تو اپنے غلاموں کو شریک نہ کرو اور میں اپنے غلاموں کو شریک کروں. میری تو ساری مخلوق غلام ہے نا, ساری مخلوق میری غلام ہے, میری مملوک ہے, میری مخلوق ہے. کذالک نفصل الآیات کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم کھول کھول کے نشانیاں بیان کرتے ہیں, لیکن اس قوم کے لیے جو عقل والے ہیں, جو عقل والے نہ ہوں تو ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے. کہ جب تم اپنے غلام کو اپنی ذات میں شریک نہیں کرتے ہو, اپنے بھائی کو اپنی بیوی میں شریک نہیں کرتے ہو, اللہ کے شریک بناتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس لیے اللہ مثال دے. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم. اللہ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ یہ مشرک لوگ جو ہیں یہ اپنے خواہشات کے تابع ہیں, اپنی باتوں کے, اپنے خیالات کے تابع ہیں, کوئی علم نہیں, کوئی دلیل نہیں. اور اصل بات پھر فرماتے ہیں فمن یہدی من اضل اللہ. اس کو کون ہدایت دے گا جس کو اللہ گمراہ کرے؟ دعا کرے اللہ ہمیں ہدایت دے اور اللہ گمراہیوں سے بچا لے. وما لهم من ناصرین. اور جب اللہ ان کو پکڑے گا تو پھر کون ہوگا ان کے لیے؟ کوئی نہیں ان کی مدد کرنے والا, کوئی نہیں ان کو چھڑانے والا, کوئی نہیں ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا. اس لیے قرآن دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے تو وہ جہنمی جو ہیں اپنے بڑوں کو, سرداروں کو کہیں گے کہ ظالمو تمہاری وجہ سے ہم دنیا میں شرک میں پڑے, کچھ تو ہمارا عذاب اٹھاؤ. کہیں گے ہم کیا, ہم تو خود عذاب میں ہیں. اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا, بظاہر خطاب حضور پاک کو ہے لیکن حکم تمام مخاطبین. فاقم وجہک للدین حنیفا. اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو سیدھا اللہ کے دین کے تابع کرو. حنیفاً کیا مانا؟ مائلا عن الغیر متوجہا الی اللہ. حنیف کا معنی ہوتا ہے سب کو چھوڑنے والا اور اللہ سے جوڑنے والا. اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کی صفت میں بھی فرما دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. اسی لیے دین حنیف, اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت حنیف. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ سب کو چھوڑیں, سب سے رخ موڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے سب کو دین فطرت پہ پیدا فرمایا. یاد رکھیں فطرت کا معنی دین, فطرت کا معنی اسلام, اور فطرت کا معنی استعداد حق کا قبول کرنا. اللہ نے ہر بندے میں, ہر بچے میں یہ استعداد رکھی ہے. اگر والدین گمراہ نہ کریں تو وہ سیدھے راستے پہ چلا جائے گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. حضور نے فرمایا اللہ ہر بچے کو دین فطرت پہ پیدا فرماتے ہیں, پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, نصرانی بنا دیتے ہیں, مجوسی بنا دیتے ہیں. تو لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی اس استعداد کو کوئی نہیں مٹا سکتا, وہ ہمیشہ رہتی ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ تم اس استعداد کو استعمال ہی نہ کرو. اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں, اللہ نے تمہیں زبان دی ہے, اللہ نے تمہیں پاؤں دیے ہیں, پاؤں میں چلنے کی استعداد ہے. اب تمہاری مرضی کے مسجد کی طرف چلو کہ میکدے کی طرف چلو. اللہ نے آنکھیں دی ہیں, دیکھنے کی استعداد ہے. اب یہ تیری مرضی ہے کہ اپنی بیوی پہ نظر ڈالو کہ غیروں میں تاک جھانک کرتے پھرو. اللہ نے تمہیں کھانے کی پینے کی توفیق استعداد دی ہے اور تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. اب تیری مرضی ہے اس استعداد کو حلال میں استعمال کرو یا حرام میں استعمال کرو. اللہ نے تمہیں
تمہیں قوت دی ہے، شجاعت دی ہے، طاقت دی ہے، اب چاہو تو جہاد میں استعمال کرو، چاہو تو فساد میں استعمال کرو۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ نے فرمایا وہی دین حق ہے، دین اسلام، اس کے بعد کوئی دین نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ہیں جو نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، اللہ نے فرمایا اسی کی طرف توجہ کریں، اسی سے ہر حال میں ڈریں اور نمازوں کو قائم کریں۔ اللہ نے تین چیزیں ہمیں سمجھا دی ہیں۔ منیبین الیہ، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف توجہ کرو، واتقوا، ہر حال میں اس سے ڈرو، سرا میں ذرا میں، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، ہر حال میں ڈرو کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، اگر میں نے غلطی کی تو اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے پکڑیں گے۔ اور فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ دین تمہیں کیسے ملے گا؟ دین قیم پہ کیسے چلو گے؟ نماز قائم کرو، نماز جو ہے دین کی بنیاد ہے۔ من اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا دین کو قائم کر لیا، نماز کو اگر گرا دیا تو گویا سارے دین کو گرا دیا۔ دعا کریں اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو بھی نمازی بنا دے، اللہ ان کے دلوں میں نماز ڈال دے۔ فرماتی ہیں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ بنے شرک کرنے والوں میں کہ کبھی بتوں کے آگے سجدہ، کبھی قبروں پہ سجدہ، کبھی درختوں پہ سجدہ، کبھی سورج پہ سجدہ، کبھی چاند پہ سجدہ۔ اللہ فرمایا نہ تم ایک اللہ کے آگے جھکو، یہ تو مشرکین ہیں جنہوں نے اپنے اندر فرقے بنا ڈالے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے دین بدل ڈالا یا جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا یا جنہوں نے دین میں فرقہ بندیاں کر لی۔ اب دیکھو صرف عیسائی ہیں، ان کے بنیادی عقیدے میں کتنے فرقے ہیں۔ ان کے بنیادی عقیدے میں ایک جماعت ہے جو کہتی ہے عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، اور دوسرے کہتے ہیں نہیں خدا تو نہیں ہے، خدا کا بیٹا ہے، اور تیسرے کہتے ہیں کہ نہیں خدا کا بیٹا بھی نہیں، خدا بھی نہیں، لیکن ان تین میں کوئی ایک ضرور خدا ہے۔ تو اب دیکھیں اگر خدا ہے تو پھانسی کیسے چڑھ گیا؟ اللہ بھی پھانسی چڑھتے ہیں۔ اللہ کا بیٹا ہے، تم اپنے بیٹوں کو بچاتے ہو، خدا اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا۔ اچھا عقیدہ تثلیث ہے کہ تین، چلو تو آج تک یہ بھی پتہ لگا تین میں کون ہے، یعنی خدا نعوذ باللہ ان تین میں گم ہے۔ تو جس خدا کی تعین ہی نہ ہو، شک میں پڑے ہوئے ہو، تو کس کو مانتے ہو گے؟ یہ ان کے بنیادوں میں فرق۔ ایک بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ عقیدے میں خدا کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، دین اسلام کو مانتے ہیں، اور اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کو مانتے ہیں۔ بعض مسائل میں اختلاف ہو جاتے ہیں اور وہ بھی دشمنوں نے پیدا کرا دی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کو مذہبی بنیادوں پہ لڑا دو اور اس کا حکومت کرتے رہو، بس کہیں سنی شیعہ کا جھگڑا کرایا، کہیں دیوبندی بریلوی کا جھگڑا کرا دیا، کہیں لسانیت کا جھگڑا کرا دیا کہ یہ اردو سپیکنگ ہے، یہ پنجابی سپیکنگ ہے، یہ بنگلہ سپیکنگ ہے، یہ برما سپیکنگ ہے، کبھی زبانوں پہ لڑا دیا، کبھی رنگوں پہ لڑا دیا، یہ کالا ہے وہ گورا ہے، کالے گورے کے ہوٹل میں نہیں آ سکتے، گورے کالے کے علاقے میں نہیں جا سکتے۔ تو یہ دشمن کی ایک گیم ہے، ورنہ جب ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے غور کریں تو سب کو ماننا پڑتا ہے کہ بھی بنیاد تو ایک ہے، خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، اسلام ایک ہے، کعبہ ایک ہے، سب کا قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور سب کی نمازیں ایک ہیں، جہت قبلہ ایک ہے، مقام حج ایک ہے، صورت احرام ایک ہے، حج کا ترانہ ایک ہے، ساری چیزیں کسی بھی اختلاف۔
یہ تو پھر دشمنوں نے فرقے بنا دیے کہ کسی سے کہا دیکھو بھائی اولیاء اللہ کی بڑی شان ہے، اب وہ چلے گئے ہیں تو کم سے کم ان کی مزار تو بناؤ۔ دیکھو نا، آخر ہندوؤں نے بھی تو اپنے دیوی دیوتا کو یاد رکھا ہوا ہے نا، بنائے ہوئے ہیں نا دیوی دیوتا، بت شت بنا کے رکھے ہوئے ہیں، مندروں میں سجایا ہوا ہے، جاتے ہیں سلام کرتے ہیں۔ چلو تمہارے یہاں بت تو منع ہے نا، لیکن چلو بزرگ کی قبر تو بناؤ، پتہ تو لگے نا کہ یہ اللہ والے کی بزرگ کی قبر ہے، یہ تھوڑا ہے کہ عام قبروں کے ساتھ مل جائے۔ کبھی بات تو ٹھیک ہے۔ اب جناب قبریں جب بننی شروع ہو گئی تو انہوں نے کہا دیکھو یار قبر تو تم نے بنا دی نا، اوپر قیمتی پتھر بھی لگا دیا، اب دھوپ لگے گی پتھر تو ٹوٹ جائیں گے، پگھل جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، اوپر کچھ روضہ بناؤ، کمرہ بناؤ، سایہ تو رہے نا۔ انہوں نے کہا ابھی بات تو ٹھیک کہتے ہیں، بھائی روضہ ہے، سایہ بنا رہے ہیں اور کیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ ٹھیک ہے، دیکھو نا اب تم نے روضہ بھی بنا دیا، قبر بھی پکی کر دی، لیکن کوئی احترام تو ہو نا، کوئی غلاف شراف بھی تو ڈالو نا۔ اللہ کے گھر پہ غلاف ہے تو اللہ والوں کے گھر پہ غلاف کیوں نہ ہو۔ دماغ میں ایک کیڑا بنا دیا کہ اللہ کا گھر ہے یار، پتھر کا گھر ہے، اس میں کوئی بزرگ بھی نہیں رہتا، کوئی نبی بھی نہیں رہتا، وہاں تو غلاف ہے، اور یہاں تو اللہ کا ولی سویا ہوا ہے، یہاں کیوں نہ ہو بھائی۔ انہوں نے کہا ہاں یار بات تو ٹھیک کرتے ہیں، ہونا تو چاہیے۔ انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے غلاف بھی تم نے ڈال دیا، لیکن بات یہ ہے کہ لوگ تو بھول جائیں گے نا کس ولی کا روزہ ہے، کم سے کم سال میں ایک آدھا دن تو اور سے شریف ہونا، تاکہ سال کے بعد لوگ اکٹھے ہوں یاد کریں بزرگ کو۔ اس طرح دماغوں میں ڈالا، اور جنہوں نے روکا انہوں نے کہا دیکھو یہ اولیاء اللہ کا گستاخ، جس نے منع کیا اس نے کہا ہاں دیکھا یہ منکر ہیں، وہاں بھی ہیں، مانتے ہی نہیں جی، اولیاء اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ تو اس طرح فتنے بنے ہیں، اللہ معاف فرما دے، اس طرح لوگوں کو لڑایا گیا۔ اور یہ سارے فتنوں کا اصل کیا تھا؟ سرکار محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہود سے ابتدا ہوئی، آج بھی یہودی۔ حضور کے زمانے میں فتنے کرنے والے کون تھے؟ یہود۔ مکے والوں کو مدینے پہ چڑھائی کرانے والے کون تھے؟ یہود۔ رحمت دو عالم کے قتل کی سازش کرنے والے کون تھے؟ یہود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت میں زہر ملانے والے کون تھے؟ یہود۔ اس زمانے میں جو یہودیت نے فتنہ شروع کیا ہے آج تک اسی فتنے پہ قائم، بغیر کسی تعصب کے، اختلاف کے۔ حضور نے فرمایا نا کہ میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، ایک فرقہ جنتی ہوگا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ ان 72 فرقوں کے بنانے والے جو ہیں وہ یہود ہیں۔ روافض کے پیچھے عبداللہ ابن سبا یہود، حسن ابن سبا یہود، خوارج کے پیچھے یہود، حروریہ کے پیچھے یہود۔ جتنے فتنے پیدا ہوئے آج بھی دیکھ لیں، پورے عالم میں جو مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے پیچھے کون ہے؟ یہود۔ اسی لیے علامہ اقبال نے، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، تھا تو شاعر لیکن آخری زندگی میں اللہ نے اس کو پلٹا دیا تھا، دین کی طرف آ گیا۔ جوانی تو سب کی غلط ہوتی ہے نا، تو اس نے اسی اپنی زندگی میں کہا تھا کہ جان افرنگ پنجے یہود میں ہے، کہ اب انگریز اور نصرانی سب یہود کے پنجے میں ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، نکل نہیں سکتے۔ وہ جانتے ہیں، یہ نہیں جو پاگل ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، مجبور ہیں، نکل نہیں سکتے۔ جو ملک نکلنے کی کوشش کرے، شام کو جناب اس کی کرنسی جو ہے نا درہم سے نیچے آ جاتی ہے،
اسٹاک ایکسچینج جو ہے کریش کر جاتا ہے، بینک دیوالیہ ہو جاتے ہیں، ملک کا ایک پیسہ دیکھو ساری زندگی ہمیں یعنی یاد ہے میں جب پتہ نہیں قرآن شریف پڑھتا تھا، مدرسہ فقریہ عثمانیہ ہوتا تھا باب ابراہیم میں، اب میرے خیال تیسرا یا چوتھا پارہ یاد کرتے تھے، اس دور میں آپ کے ملک کے 100 روپے کا 103 ریال ملتے تھے۔ میں تیسرا یا چوتھا پارہ پڑھتا تھا، اللہ عالم 5-8 ووٹ پڑھتا ہوں، خدا جانے، بہرحال قرآن شریف یاد کر رہے تھے، ابھی ہم بچے تھے، ابھی کوئی کتاب شتاب نہیں شروع کی۔ 100 روپیہ 103 ریال۔ اچھا یہ تو پھر کافی عرصہ رہا نا، 1 کا 3، 1 ریال 3 روپے کے برابر۔ اب کہاں آپ چلے گئے 16.5۔ کبھی غور کیا کیوں؟ اور اس کا فرق کیا پڑے گا؟ مثلا آپ نے دینا تھا قرضہ 1 لاکھ، 1 لاکھ ریال قرضہ دینا تھا تو آپ 3 لاکھ روپے دیتے، آپ کا قرضہ اتر جاتا۔ اب آپ 16.5 لاکھ دیں گے تب قرضہ اترے گا۔ اچھا دماغ میں انہوں نے کیا بٹھایا؟ انہوں نے کہا جناب اگر تمہاری کرنسی اوپر ہوگی نا تو تمہاری چیزیں کیسے بکیں گی؟ کرنسی ڈاؤن کرو تاکہ چیزوں کی قیمت ٹھیک ہو۔ اور اب دیکھیں سارا یہودی سسٹم ہے کہ لیزنگ پہ کار دو، گاڑیاں دو، فرنیچر دو، فلیٹ دو، مکان دو، یہ سب ان کا پیسہ مٹی میں لگواؤ۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، گردے بیچ رہے ہیں۔ اگلے دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا ایک آدمی نے 30,000 روپے میں اپنی بچی بیچ دی، یعنی 2,000 ریال بھی نہیں بنتے۔ ایک ماں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا، زہر کھا کے مر گئی۔ باپ اپنے اولادوں کو قتل کر دے، وجہ کیا ہے؟ ابھی نہ روٹی ہے نہ کھانا ہے، شام کو سارا دن کام کرتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، دال بھی نہیں ملتی، بصل بھی نہیں ملتا، اور گاڑیاں ہیں آپ اشارے پہ رکے جناب لے نہیں لیں۔ لوگ خودکشی کر رہے ہیں اور جناب گاڑیاں دیکھیں آپ کو، یعنی سڑک گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹریفک ذرا ہوا جام ہوا تو 10 گھنٹے لگتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ وہ اب یہودی سازشیں ہیں، یہودی دماغ ہیں۔ پوری دنیا میں اس نے مسلمانوں کو دہشت گرد بنا دیا، اور دہشت گردی وہی کرواتا ہے، ورنہ کوئی مسلمان ایمان سے کہو یہ برداشت کر سکتا ہے کہ گاڑی میں بم مار کے مسافروں کو مار ڈالے؟ ہو مسلمان؟ کوئی مسلمان یہ برداشت کر سکتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ بم مار دیں؟ یار اتنا تو مسلمان نہیں گرا ہوتا۔ وجہ کیا ہوتی؟ ان کو خریدا جاتا ہے، ان کو بریف کیا جاتا ہے، ان پہ سرمایہ کاری کی جاتی ہے کہ یار دیکھو تمہارے پاس MA کی ڈگری ہے، 7 سال ہو گئے جوتے چٹ کھاتے ہوئے، تمہیں کسی نے چپراسی بھی نہیں بنایا۔ تمہاری ماں باپ نے تم پہ دیکھو کپڑے بیچے، محنت کی، لوگوں کے گھروں میں تیری ماں نے جھاڑو دے کے تجھے پڑھایا ہے، تم ماں کو روٹی بھی نہیں دے سکتے ہو۔ چلو یار ٹھیک ہے، ایک بیلٹی باندھنی ہے نا، یہ لو 50 لاکھ روپے، جاؤ ماں باپ کو دو اور جاؤ، تم نام بھی ہو جائے گا تمہارا۔ یہ سب وہی کراتے ہیں۔ خود گاڑیوں کی تلاشیاں لیتے ہیں، تلاشیاں لے کے ڈرائیور کو پکڑ لیتے ہیں، والا کھڑا ہو گیا ادھر ہو جاؤ، سامان نکالو جی، ایک ایک چیز دیکھو، اسی میں خود رکھ دیتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ لگے مسلمان 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 دہشت گرد ہے۔ او خدا کا خوف کرو، اسلام
جس نے اللہ نے قرآن میں کتنا دفعہ کہ واللہ لا يحب الفساد ان اللہ لا يحب المفسدین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد پھیلائے ان کے تو ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کاٹ ڈالو، ان کو پھانسیوں پر آئی سلبوا او یقتل. اسلام تو داعی امن ہے، لیکن اب آپ لاکھ کہتے رہیں آپ طوطی کی آواز لکار خانے میں کون سنتا ہے؟ ایک چینل چلتا ہے اس کو رات میں 1 کروڑ آدمی دیکھتا ہے، مولوی مکی کی کیسٹ کتنے آدمی سن لیں گے؟ ہماری آواز کہاں تک جائے گی؟ 2 آدمی 100 آدمی 2000 4000 آدمی سن لے گا. ان کے نے ایک چینل لگا دیا، اس میں انہوں نے 2 عورتیں بالکل اوریا لباس میں کھڑی کر دی. ہر بیٹی یہ لباس بڑا اچھا ہے، دیکھو کیسے ماڈل اچھا لگ رہی ہے. مسلمانوں نے برقعے بنائے، انہوں نے برقعے کا بھی فیشن بنا دیا کہ نہیں کمپیوٹر سے بھرائی کراؤ برقعے پہ. ہے برقع یعنی وہ کڑھائی ہے، نیچے کڑھائی ہے، اوپر کڑھائی ہے، بازو پہ کڑھائی ہے. اتنے اس میں فیشن بنا دیے ہیں کہ عورت کو بندہ نہ دیکھنا چاہے، برقع دیکھنے کو تو مولوی کا دل بھی للچا جاتا ہے. ہاں مولوی کو فرشتے تو نہیں ہوتے، میں تو نہیں فرشتہ بندہ ہوں، تم شاید فرشتے ہوگے. تو پھر برقع کہاں رہا میرا بھائی؟ برقع کیوں تھا کہ ہمیں چھپائے، ہمارے محاسن میں لوگوں کی نظر نہ پڑے. لیکن جب برقع خود دعوت نظارہ دے اور مسلمانوں کی لڑکیاں مسلمانوں کے لڑکے کیا ہے جی ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، کارپیٹ سرخ ہیں، گلاب کے پھول سرخ ہیں، کپڑے سرخ ہیں، گاڑیوں پہ سرخ انہوں نے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں، سینوں پہ آئی لو یو لکھا ہوا ہے، اور نوجوان لڑکے لڑکیاں تھرک رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. یعنی شیطان میرے خیال میں ہاتھ باندھ کے بھاگ جاتا ہوگا، وہ کہتا ہوگا بھی یہ کام تو مجھے بھی نہیں آتا تھا جو تمہیں آتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس علاج ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، بس اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ، پتہ نہیں شاید خدا کسی کی فریاد سن لے. ورنہ اعمال بھی تو میرا بھائی ختم ہو گئے نا. ہمارے اندر بھی تو سود ہے، ہمارے اندر بھی تو رشوت ہے، ہمارے اندر بھی تو لوگوں کے دم کے پیسے ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، ہر بلا تو اندر ہے. دعا کہاں سے قبول ہو؟ مولوی کے پیٹ میں چندہ ہے، سرمایہ دار کے پیٹ میں سود ہے، افسر کے پیٹ میں رشوت ہے، طالب العلم کے پیٹ میں وہی پیسہ ہے جو حرام کے نام پہ کمایا گیا ہے. دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ اس لیے بہرحال اللہ کے دروازے سے لا امید نہیں ہے. بس دعا کرو کہ اللہ والے کی دعا شاید اللہ سن لے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں مشرک نہ بنو، یہ تو وہ بنتے ہیں من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. اور ہر جماعت جو ہے اپنے اپنے طریقے پہ خوش ہے، جو جس طریقے پہ کھڑا ہے اسی کو دین سمجھے ہوئے ہے، دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں. اور اس کے بعد فرماتی ہیں آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. اللہ فرماتے ہیں جب بندے کو پہنچے تکلیف، جب آئے بیماری،
جب تکلیف کا دھکا لگے پھر اسی کو پکارتا ہے. دعوا ربهم، اپنے رب کو بلاتے ہیں. منیبین الیہ، اسی کی طرف متوجہ ہوتے. یا اللہ اب تو بچا دے، یا اللہ اب تو شفا دے، یا اللہ اب تو چھڑا دے، یا اللہ اب تو مصیبتیں ٹال دے. ثم اذا اذاقهم منه رحمتا، پھر جب ہم اس کو تھوڑا سا رحمت چکھاتے ہیں، شفا دے دیتے ہیں، دکھ دور کر دیتے ہیں، دولت دے دیتے ہیں، پیسہ دے دیتے ہیں، بھوک مٹا دیتے ہیں. اذا فریق منهم بربهم یشرکون، اللہ نے فرمایا پھر ان میں سے جو جماعتیں ہیں وہ شرک کرنا شروع کر دیتی ہیں. اذا فریق منهم، ان میں سے ایک جماعت جو ہے اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ناشکری کریں، کفران نعمت کریں ان چیزوں کا جو ہم نے ان کو دی ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ میری نعمتوں پہ شکر کرتے، میری نعمتوں پہ اور زیادہ جھک جاتے، کہتے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے. اور شکر یہ تھا کہ میرے دروازے پہ آتے، نمازیں قائم کرتے، دین پہ قائم رہتے. لیکن لیکفروا بما آتیناہم، آگے تحدید ہے. اللہ نے فرمایا فتمتعوا، جاؤ کھاؤ پیو، کھا لو، کتنا چرتے ہو چر لو دنیا میں. فسوف تعلمون، اب تم کھاؤ پیو چرو، لیکن تم بہت جلد آنے والے زمانے میں جان لوگے کہ نافرمانی کی سزا کیسی ہے. جب اللہ پر اب اللہ فرماتے شرک جو کرتے ہو کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ ام انزلنا علیہم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی سند ہے جو بولتی ہے؟ کتاب ہے، دلیل ہے کہ شرک کرو، کوئی سند ہے جو بول رہی ہے؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اللہ فرماتے ہیں جب ہم بندوں کو اپنی رحمت بھیجتے ہیں، بارشیں بھیجتے ہیں، غلہ اگاتے ہیں، دولت دے دیتے ہیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں، ہاں بڑے مست ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اذا ہم یقنطون، اور جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تکلیف بھی ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے اپنے عمل کیے ہیں، اب نا امید او جی اللہ بھی نہیں سنتا جی، او جی غریبوں کی تو خدا بھی نہیں سنتا، اب جناب آ گئے نا امید ہو کے بیٹھے ہوئے. اللہ نے فرمایا جب ہم دولت دے دیتے ہیں اور مست ہیں، ہر رات شب برات ہے اور ہر روز روز عید ہے، شراب ہے، کباب ہے، شباب ہے، سب بھولے ہوئے ہیں، اور جب ذرا رگڑا لگتا ہے پھر آ جائے یار جی اب تو جی اللہ ہی نہیں سنتا جی، اللہ ہماری نہیں سنتا. اللہ نے فرمایا بدبختوں تم نہیں جانتے، اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا تم نہیں دیکھتے، تم نہیں جانتے کہ اللہ جس کا چاہے رزق کھول دیں، جس کا چاہے رزق تنگ کر دیں، چاہے تو رزق کھول دیں. ایک معمولی سا آدمی ہے، اللہ چاہے تو کروڑ پتی بنا دیں. وہ لوگ جو خود یتیم خانوں میں پڑھتے تھے آج یتیم خانے چلا رہے ہیں، وہ لوگ جو لوگوں کے کلرک تھے آج ملوں کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو لوگوں کے دروازے پہ جھاڑو دیتے تھے آج جناب سوٹ پہن کے چلتے ہیں. اللہ بولا تو میرے ہاتھ میں ہے، میں چاہوں تو رزق بڑھا دوں، چاہوں تو کم کر دوں. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بھی نشانیاں ہیں لیکن ایمان والوں کے لیے جو غور کرتے ہیں کہ اللہ رزق بڑھانا چاہے تو اس کی حکمت ہے، گھٹانا چاہے تو اس کی حکمت ہے، دے کے چھین لے تو اس کی حکمت ہے، چھین کے دے دیں تو اس کی حکمت ہے. لیکن شرط یہ ہے، نشانیاں تو ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی قدرتوں پہ ایمان لاتے ہیں. اللہم ثبتنا علی الایمان وارزقنا حسن الختام. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین. میرے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں
عبد الوحید صاحب ہمیشہ بیچارے حج میں عمرے میں آتے ہیں، دین کا بڑا خدمت بھی کرتے ہیں. آج ان کے ہارٹ کا آپریشن ہے نیو یارک میں. دعا کریں اللہ شفا دے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما دے، اللہ سب کو شفا عطا فرما دے. کہتے جی کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے بڑے لڑکے کے سر پہ پگڑی باندھتے ہیں. یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، نہ یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. ایک رواج ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے بھی اب فلاں کے بعد بڑا جو ہے یہ اس کا بیٹا ہے. بس ایک عالمی رواج ہے، کوئی ایسا منع بھی نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو علم ہو سکے کہ بھئی فلاں بندہ مر گیا، اب اس کا بڑا بیٹا کون ہے. اور برادری پھر اس کو ایک قسم کا بڑا بنا دیتی ہے تاکہ باقی بھائی اس کی بات سنیں مانے بھی اب تمہارا باپ یہ ہے. لیکن کوئی شرعاً حکم نہیں ہے، یہ ایک دنیاوی مسئلہ ہے، کوئی دینی بات نہیں. کہتے جی کہ ہمارے ملکوں میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں اور بھی دیگر ملکوں میں علماء کو لوگ کہتے ہیں مولانا. تو کیا کہنا ٹھیک ہے؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ افضل تو یہ ہے کہ نہ کہو. افضل اور احوط احتیاط اسی میں ہے کہ یہ لفظ نہ استعمال کرو، کیونکہ یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ مولانا ولا مولا لکم. جب ابو سفیان نے جنگ احد میں جنگ جیتنے کے بعد نعرہ لگایا تھا کہ لن العزا ولا عزا لکم، کہ عزا خدا ہمارے ساتھ ہے اس لیے عزت ہمارے ساتھ ہے، تو حضور نے فرمایا تھا حضرت عمر کو کہ جواب دو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہوا مولاکم نعم المولا ونعم النصیر. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ لفظ جو ہے مصطلحات قرآن میں اس کا استعمال اللہ کی ذات کے لیے. تو جس چیز کا استعمال اللہ کے لیے ہو اس کو آدمی بندوں پہ استعمال نہ کرے تو بہتر ہوتا ہے. لیکن ایک ہے جائز یا ناجائز کی بحث. تو لفظ مولا جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مولا ولایت سے بھی ہے، مولا ولایت سے بھی ہے. مولا کا معنی ناصر و مددگار بھی ہے اور مولا کا معنی دوست بھی ہے. مولا کا معنی سردار بھی ہے اور مولا کا معنی خادم بھی ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ مولا القوم منہم، کہ غلام جو ہوتا ہے وہ بھی قوم کا گویا ایک حصے دار ہے. اسی طرح حضور پاک کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ کی خدمت میں کوئی جنازہ آتا تھا ابتدا میں تو حضور پوچھتے حل علیہ دین، اس بندے پہ کوئی قرضہ ہے؟ تو کہتے ہاں جی قرضہ تو ہے. حل ترک وفاء، چلو قرضے کے لیے کوئی جائیداد چھوڑی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہے. آپ نماز پڑھا دیں. اگر لوگ صحابہ کہتے کہ علیہ دین قرضہ ہے لیکن اس نے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، حضور فرماتے صلو علی صاحبکم، تم نے نماز پڑھو میں نہیں پڑھتا. تاکہ تنبیہ ہوتی تھی کہ لوگ لوگوں کا حق نہ لیں، قرضے نہ لیں، ایک دوسرے پر لوگوں کے حقوق العباد کے مرتکب نہ ہوں. اب اللہ کی مرضی کہ جب اللہ نے وسعت دے دی، فتوحات ہو گئے اور عرب کے علاقے فتح ہو گئے، مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے، تو حضور پوچھتے حل علیہ دین، اس پہ قرضہ ہے؟ ہاں جی ہے. کوئی چھوڑا؟ انہوں نے کہا انا مولا لمن لا مولا لہ، چلو اس کا میں ولی اور وارث ہوں جس کا کوئی ولی وارث نہ ہو، میں قرضہ دے دوں گا اس کا. اور حضور جنازہ پڑھ دیتے. تو وہاں لفظ مولا کا اطلاق بھی موجود ہے. تو اسی لیے بہرحال بعض علماء اس وجہ سے کہ بھئی ہم تو اس معنی میں استعمال نہیں کرتے جو خدا کے لیے ہے، ہم تو اس زمانے میں استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، قابل محبت ہیں. لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ جس لفظ میں شک پڑے استعمال نہ کرو.
کیونکہ اسی سے تو کام بڑھتا ہے نا جی، اسی سے کام پھر آگے چلا جاتا ہے نا۔ اچھا ایک عالم ہے وہ تو سمجھتا ہے نا کہ میں لفظ مولانا کس معنی میں استعمال کر رہا ہوں، جاہل کو کیا پتا ہے؟ ایک عالم کو تو پتا ہے نا، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ بھئی میں نے اس کو مولانا کہا ہے تو میرا مقصد وہ نہیں ہے کہ جس معنی میں خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جاہل آدمی کو کیا پتا، اس کے لیے تو اللہ بھی مولانا اور یہ بھی مولانا۔ یہی تو وجہ ہے نا، پھر پہلے آتا ہے لفظ، پھر آہستہ آہستہ آ جاتا ہے ماشاءاللہ یہ کون ہے جی، انہوں نے کہا جی مرشد ہے۔ یہ کون ہے، انہوں نے کہا سبحان اللہ جی ہمارا ملجا ماوا ہے۔ یہ کون ہے، انہوں نے کہا جناب حاجت روا مشکل کشا ہے۔ یہ کون ہے، انہوں نے کہا جناب غوث اعظم ہے۔ اب غوث اعظم تو اللہ کی ذات ہے، بندہ تو غوث اعظم ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح پھر کام بگڑتا ہے، اگر پہلے بریک لگا دی جائے تو پھر آدمی آگے نہیں بڑھے گا نا، پھر مشکلات کا شکار نہیں ہوگا۔ ورنہ ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، زوج خاوند کو بھی کہتے ہیں، بیوی کو بھی کہتے ہیں، ایک لفظ ہے۔ اسی طرح لفظ ورا ہے، پیچھے کے معنی میں بھی آتا ہے، آگے کے معنی میں بھی آتا ہے، من ورائہ جہنم۔ تو اس لیے بہرحال جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی علماء ہیں، ہم ان پہ اعتراض نہیں کرتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے، نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر لوگ جو ہیں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ آج کل تو مشکل یہ ہے نا جی، جو بندہ داڑھی رکھ لے، ایک رومال لے کے گلے میں ڈال لے، زلفیں ذرا خوبصورت رکھ لے، ٹوپی شوپی ٹھیک ٹھاک رکھ لے، واسکٹ بھی اچھی پہن لے اور ہو بھی موٹا تازہ، چاہے الف جاہل ہو، وہ مولانا ہے۔ کیا کرے آپ؟ اچھا اب کچھ ماڈرن مولانا بھی آ گئے ہیں جو سوٹ پہنتے ہیں، ٹائی لگاتے ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی مولانا ہے۔ اب کدھر جائیں، کہاں جائیں میرا بھائی؟ اللہ سے بس، ورنہ تو دیکھو نا اب جیسے غلام ہے، اب غلام بمانے بیٹا بھی ہے، غلام بمانے عبد بھی ہے، غلام بمانے نوکر بھی ہے۔ اب عرب میں اور قرآن میں تو غلام بیٹے کے معنی میں انا یکون لی غلام، لیکن ہمارے ہاں بیٹے کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جن چیزوں میں قاعدہ یہ ہوتا ہے، یاد رکھو کہ جس چیز میں، جس گلی میں خطرہ ہو نا، گلی میں جاؤ ہی نہیں، ضروری جانا ہے، مرنا ہے۔ وہاں تو جی ماشاءاللہ بنگلہ دیش والے بھی عجیب ہیں، وہاں ہر آدمی حضور ہے، حضور، بس حضور آ گیا۔ اب یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ بنگالی زبان میں حضور کس کو کہتے ہیں، حضور یعنی جو حاضر ہے، حضور سے کیا مراد ہے؟ حضور، سب حضور ہیں وہاں۔ وہ بیچارے دین کے عاشق ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، ان کو دین سے محبت ہے، ایمان ہے، اللہ والوں سے، علماء سے، بزرگوں سے بڑی محبت۔ اللہ اکبر۔ جتنا اصل میں وجہ یہ ہے کہ جتنا غریب ہو نا، دین ہوتا ہی اسی میں۔ امیر آدمی کو تو بابا للو تللو سے فرقت نہیں ملتی، تو دین کا کیا کرے گا؟ وہ تو میرا بھی دوست ہے، ایک بہت بڑا آدمی ہے، نام میں نہیں دیتا، اور بڑا مخدوم بھی ہے، بڑا آدمی بھی ہے، بڑا مخدوم بھی ہے۔ اس کا باپ مر گیا، تو اس کی تعزیت کے لیے میرا دوست گیا افسوس کرنے کے لیے کہ بھئی اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، جا کے تعزیت کریں۔ اچھا وہ آدمی کا رواج ہوتا ہے نا کہ بھی غم ہو نہ ہو تو تھوڑی سی شکل تو آدمی بگاڑ لیتا ہے نا، تاکہ پتہ لگے اس کو بڑا درد ہے، ورنہ درد تو اس کو ہوتا ہے جس کا تعلق ہو، دوسرے کو کیا مٹی درد ہوتا ہے۔ بہرحال وہ بھی بڑا غمگین ہو کے بیٹھا، انہوں نے کہا حضرت آپ کے ابا جان کا حضرت بڑے مخدوم صاحب کی وفات پہ بڑا افسوس ہوا ہے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اللہ آپ لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس نے نوکر کو گھنٹی دی، نوکر آیا تو کہا بھئی وہ
اشارہ کیا، وہ ٹرالی شراب کے بوتلوں کی بھری ہوئی. کہتے بھی آپ کوئی پریشان ہیں نا میرے والد کے لیے، تھوڑا سا پیک لگا لینا ذرا. یہ بھی اولاد ہے مخدوم ماشاءاللہ. انا للہ و انا الیہ. بس دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ سب کو ہدایت دے. اللہ کوئی ہمارا دشمن ہے نا، اس کو بھی مخدرات، منشیات، محرمات، ہر بلا سے بچا. دعا کیا کرو، کوئی بات. ملتزم جو ہے میرا بھائی، حجر اسود سے لے کر جہاں دروازہ شروع ہوتا ہے بھائی اتنا ٹکڑا ملتزم، یعنی ادھر ملتزم ادھر دروازے کی چوکٹ، یہ جو درمیان میں جگہ یہ ملتزم. کہتے جو قرآن شریف کو پیالے میں لکھتے ہیں اور پانی گھول کے پلاتے ہیں کوئی نہیں جائز. اب وہ تو چاندی کے کٹورے پہ یا تانبے پہ یا پیتل میں لکھا ہوا ہے، اس میں تم نے پانی گھما دیا، کتنا قرآن اندر آ گیا پانی میں؟ کچھ بھی نہیں. تمہیں بے وقوف بنانے کا طریقہ ہوتا ہے، سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے کہ بندے اچھا قرآن والا پانی ہے جی ماشاءاللہ، سارا قرآن پلا دو، مجال ہے کہ کوئی رام چندر مسلمان ہو جائے. اور قرآن پڑھو گے عمل کرو گے تو برکات آئیں گے. کٹورے پھیرنے سے آتی تو بہرحال بھی نہ لکھ کے پی لیتا. ہمارے چاچا فوت ہو گئے، اللہ ہر مرنے والے کی قبر پہ رحمتیں فرما، قبروں کو باغ جنت بنا. اگر ایک آدمی پاکستان سے جدے آیا اور ایک دن یا ایک رات یا 2 دن جدے میں ٹھہرا اور اس کی نیت بھی یہ تھی کہ میں پاکستان سے پہلے جدے جاؤں گا اور جدے سے پھر جب موقع ملے گا 1 دن 2 دن بعد عمرہ کروں گا، اس پہ کوئی دم نہیں کہ اس کا سفر اول جو ہے وہ جدہ ہے، مکہ نہیں. اگر ایک آدمی مدینہ منورہ سے آیا اور حج کر کے چلا گیا اور طواف الوداع نہیں کیا، دم آ گئے. جدے کے رہنے والے نے طواف الوداع نہیں کیا تو کوئی دم نہیں. مکہ میں تھی، مدینے گیا، پھر جدہ گیا، پھر مکہ آیا بغیر احرام کے، تو بہرحال اگر سفر اول جدہ تھا تو کوئی دم نہیں. میرے ہاتھ سے کھٹمل مر گیا ہے، جتنے کھٹمل ملے سارے مار ڈالو. لوگ بندے مار رہے ہیں، کھٹمل کا مسئلہ پوچھ رہا ہے. اللہ کے بندے یہ تو کھٹمل، مچھی، مچھر موذی چیزیں ہیں، ان کا مارنا جائز ہے. بھائی میرا بھائی، عمرہ جو ہے ایک نفلی عبادت ہے. تم اپنے والدین کے لیے جس کے لیے چاہو، لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے عمرہ کرو. عمرہ کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ اگر تیری دربار میں میرا عمرہ قبول ہے تو اس کا ثواب فلاں کو عطا کر. قصص القرآن اور قصص الصالحین جو ہے وہ کس عالم کی پڑھیں؟ مجھے تو پتہ نہیں کس کس نے لکھی ہے، جب نام ہی نہیں آتا تو کیسے بتاؤں؟ یا تو آپ نام لکھیں نا کہ فلاں فلاں عالم نے لکھی ہے، فلاں فلاں عالم نے لکھی ہے، پھر تو ہو سکتا ہے میں بتاؤں. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، یعنی خنثی ہے. وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ نماز تو مرد بھی پڑھتا ہے عورت بھی پڑھتی ہے، پڑھے گا اور کیسے پڑھے گا؟ نماز تو میں نے نہیں، ہر حال میں نماز پڑھے گا. باقی فقہا یہ لکھتے ہیں کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے پیشاب کی جگہ اور طریقہ مرد سے ملتا ہے یا عورت سے. مرد سے ملتا ہے تو احکام مرد کے جاری ہوں گے، عورت سے ملتا ہے تو احکام عورت کے جاری ہوں گے. اگر اولاد نہ ہو تو ہم کیا پڑھیں؟ علاج بھی کراؤ، صرف پڑھنے سے کم نہیں ہوتا.
دیکھو نا، ایک آدمی شادی نہ کرے، بیوی نہ ہو، کہے مولوی صاحب دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے، ایسے ہو جائے گی اولاد؟ پڑھنے سے ہو جائے گی؟ اس کو خود بچہ پیدا ہوگا۔ تو اگر بیوی ہے، تم ہو، دونوں میڈیکل چیک اپ کراؤ۔ اب اس مسئلے میں میڈیکل بہت ترقی کر چکا ہے۔ علاج کراؤ اور ساتھ استغفار پڑھو میاں بیوی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کم از کم 1000 2000 دفعہ روزانہ پڑھو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ یمددکم باموال وبنین، میں تمہارے مال بھی بڑھاؤں گا، اولاد بھی بڑھاؤں گا۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حنابلہ کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو لغوی ہے، یعنی کلی کریں۔ بہرحال رکوع میں مل گیا، رکعت ہو گئی۔ اگر کوئی آدمی نے گھریلو جھگڑے سے تنگ آ کے خودکشی کر لی، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہو، گناہ گار ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ میں نے حج تمتع کیا، بکری کا پیسہ نہیں تھا، 3 روزے میں نے حج میں رکھے، 7 بعد میں رکھ لو، بس ٹھیک ہو گیا۔ تمام جو لوگ فوت ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند فرما اور جنت الفردوس نصیب فرما۔ بی بی سمیہ پہلی شہید ہیں اسلام میں۔ دم پڑنے کی صورت میں بکرا ذبح کرنا پڑے گا، دم دیکھنا پڑے گا کیوں پڑا ہے، وہ پہلے غلطی معلوم کرنی پڑے گی۔ بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ بغیر دم کے بھی گزارا ہو جاتا ہے، صدقۃ النو نسک، اور بعض غلطی ہیں صیام روزے کے ساتھ بھی اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اگر جراب پہ مسح کریں، حنفی حضرات کے نزدیک جائز نہیں ہے، ان کے نزدیک جراب وہ ہو جو موزہ ہے یا منعل ہے، نیچے سے اتنا موٹی چیز لگی ہوئی ہے کہ بغیر جوتے کے چاہو تو چلتے رہو، اور پانی بھی اندر اثر نہ کرے۔ لیکن حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک ہر جراب پہ مسح جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اعمال اور ہمارے درود سے مطلع فرما دیتے ہیں، نہ چاہیں ان کی مرضی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين